بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثانی. عن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی، میرے اصحاب کی، میرے صحابہ کی تعظیم کرو. فإنہم خیارکم، کیونکہ وہ تم میں سب سے بہتر ہے. خیارکم کی ضمیر کدھر ہے؟ غیر صحابہ. اے غیر صحابہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ میرے صحابہ. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد یعنی تابعین. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں تبع تابعین. ثم یظہر الکذب، پھر کذب ظاہر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کثرت کے ساتھ. حتی ان الرجل لیحلف ولا یستحلف، یہاں تک کہ معاملہ پہنچ جائے گا، یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی قسم کھائے گا اس حال میں کہ اس سے قسم کا مطالبہ نہ ہوگا. ویشہد ولا یستشہد، گواہی تو دے گا لیکن اس سے گواہی کا مطالبہ نہ ہوگا. گواہی دے گا اس حال میں کہ اس سے گواہی کا مطالبہ نہ ہوگا. الا سنو، من سرہ بحبوبۃ الجنت فلیلزم الجماعۃ. بحبوبۃ کا معنی ہوتا ہے وسط، درمیانی. تو جو شخص جنت کا درمیانی حصہ چاہتا ہے یا جس شخص کو جنت کا درمیانی حصہ خوش کر دے، یعنی جنت میں درمیان میں رہنا چاہتا ہے، فلیلزم الجماعۃ، تو جماعت کو لازم پکڑ لے. جماعت کو لازم پکڑ لے. جماعت سے مراد کیا؟ اہل السنت والجماعت، ٹھیک ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم تفسیر کر چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو جماعت سے ہٹا من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں چلا جائے گا. کیونکہ جو تنہا الگ رہتا ہے تو شیطان اس کے قریب رہتا ہے، اور جہاں پہ دو لوگ رہتے ہیں تو شیطان اس کے مقابل میں زیادہ دور رہتا ہے جتنا کہ ایک تنہا فرد کے پاس رہتا ہے. دیکھیے فإن الشیطان مع الفرد، کیونکہ شیطان تنہا انسان کے ساتھ رہتا ہے، منفرد انسان کے ساتھ رہتا ہے. شیطان حملہ کرتا ہے یا بھیڑیا حملہ کرتا ہے تو کس بکری پر حملہ کرتا ہے؟ وہ بکری جو جماعت سے الگ رہتی ہے. اسی طرح شیطان اس بندے پر حملہ کرتا ہے جو جماعت سے الگ رہتا ہے عقیدے کے اعتبار سے. وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اور یہ شیطان دو لوگوں سے زیادہ دور رہتا ہے. یعنی جہاں پر دو لوگ ہیں تو ان کے مقابل میں ایک کے مقابل میں ان سے کہیں زیادہ دور رہے گا. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی دو لوگوں کی بات ہوئی تو ایک مرد اور ایک اجنبی عورت ہو جائے تو یہاں بھی شیطان دور رہے گا یا شیطان قریب رہے گا؟ دیکھیے وَلَا يَخْلَوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَةٍ، اور سنو کوئی مرد عورت سے خلوت نہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی تنہا نہ رہے. یہاں پہ عورت سے مراد کیا ہے؟ اجنبیہ عورت. کیوں؟ فإن الشیطان ثالثہم، یہاں پہ معاملہ الٹا ہے، یہاں پہ شیطان اس کا تیسرا ہوگا، تیسرا بندہ یہاں پہ شیطان ہوگا اور یہ بہکانے کی کوشش کرے گا. اچھا، یہاں پہ امرات سے مراد کون ہے؟ اجنبی عورت. لہٰذا ذی رحم محرم اس سے خارج ہے، اپنی ماں کے ساتھ الگ رہ سکتا ہے، شیطان بہکا نہیں پائے گا. یہاں پر بہن ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تو یہ کیا ذی رحم محرم ہے. بات میں آ گئے؟ تو اس وقت شیطان نقصان نہیں پہنچاتا، شیطان غلط راہ کی طرف نہیں لے جاتا ہے. ایک ہوتا ہے محرم اور ایک ہوتا ہے ذی رحم محرم. محرم اس کو کہتے ہیں کہ جو خون کا رشتہ نہ ہو لیکن حرام ہو، جیسے ساس، رضاعی بہن، خون کا رشتہ نہیں لیکن محرم ہے، ٹھیک ہے. اور سگی بہن ذی رحم بھی ہے اور محرم بھی ہے. بس میں آ گئی؟ تو جو محرم ہے، جو صرف محرم ہے، ذی رحم نہیں ہے، تو ان کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ تنہائی اختیار کرنے سے بچے، ٹھیک ہے. اگرچہ تنہائی اختیار کر لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اختیار کرنے سے بچے کیونکہ ہو سکتا ہے یہاں پہ شیطان غلط راہ کی طرف لے چلے جائے. اچھا، اب مومن کی ایک علامت بتا رہے ہیں. من سرتہ حسنتہ وساءتہ سیئتہ فہو مومن، اور وہ شخص جس کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کی برائی برا کر دے، فہو مومن، تو وہ مومن ہے. یعنی جس کو اس کی نیکی اچھی لگے اور جس کو اس کی برائی بری لگے تو سمجھ جاؤ کہ وہ مومن ہے، ٹھیک ہے. تو دل سے فتویٰ پوچھو، دل کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، اسلام میں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. دل سے پوچھیے کہ جو نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، جماعت چھوڑ رہے ہیں، چھوڑنا درست ہے کہ نہیں چھوڑ درست ہے. دل کیا کہے گا کہ نہیں درست نہیں، لیکن شیطان کہے گا کہ درست ہے. ارے ابھی کھیلو کودو، ٹھیک ہے. تو شیطان بسا اوقات غالب آ جاتا ہے اور جماعت چھوٹ جاتی ہے، نیک کام چھوڑ جاتے ہیں. رواہ یہاں پہ چھوڑ دیا نا، خالی جگہ چھٹی ہوئی ہے
کیونکہ علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کے راوی نہیں مل سکے۔ مصابیح السنہ میں حدیث موجود ہے، علامہ خطیب تبریزی کو یہ اس کے راوی نہیں مل سکے، تو اس بنیاد پر انہوں نے جگہ چھوڑ دی، اب آنے والے جس کو مل جائے وہاں پہ لکھ دے۔ تو آپ حاشیہ میں دیکھ سکتے ہیں، حاشیہ نمبر 2 میں کہ امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ چلیے، وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمس النار مسلما رآنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا، یعنی صحابی کو، اور رآ من رآنی، یا اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی تابعی۔ رواہ الترمذی۔ وعن عبد اللہ بن مغفل قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی، ہاں بولیے، صحابی بعد والے تابعی نہ ہوں گے، جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا، ہاں صحابی کو دیکھنے والے کون ہوں گے؟ تابعی ہوں گے نا۔ وعن عبد اللہ بن مغفل قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ فی اصحابی، اللہ یہ جو مفعول بھی ہے ایک فعل محذوف کا، اتقوا اللہ فی اصحابی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے تعلق سے، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے تعلق سے، یعنی انہیں گالی مت دو، انہیں برا بھلا مت کہو، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اچھا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو اپنا نشانہ ہدف نہ بنانا، ہدف کا نشانہ نہ بنانا، کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغاوت رکھی، دشمنی رکھی، اس نے مجھ سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھی، ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اللہ کو ایذا دیا، یعنی اللہ کے تعلق سے نازبہ کلمات کیا، اللہ کو تکلیف پہنچانا تو ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو ناراض کیا۔ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو تکلیف پہنچایا، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت فرما لے، پکڑ فرما لے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جو شخص یا جو لوگ صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں یا اہل بیت کو گالی دیتے ہیں تو اس حدیث پاک سے نتیجہ حاصل کریں۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب، پوری کر لیتے ہیں نا۔ عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام، میری امت میں میرے اصحاب کی مثال وہی ہے جو کھانے میں نمک کی مثال ہے، ٹھیک ہے، میری امت میں میرے اصحاب کی مثال کھانے میں نمک کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یعنی میری امت میں صحابہ کرام کا وہی مقام اور مرتبہ ہے جو کھانے میں نمک کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کبھی کھانے میں نمک نہیں ہوتا تو کھانا اچھا لگتا ہے، اسی طرح اگر اس امت میں صحابہ نہ ہو تو کیا معاملہ ہوگا، دیکھ لیجئے۔ لا يصلح الطعام الا بالملح، کھانا اچھا نہ ہوتا ہے مگر نمک ہی کے ذریعے سے، کھانا نمک ہی کے ذریعے سے اچھا ہوتا ہے۔ قال الحسن، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فقد ذهب ملحنا فكيف نصلح، ہمارا نمک چلا گیا تو ہم کیسے درست ہوں گے، یعنی حضرت حسن بصری کون ہے؟ تابعی ہیں، ٹھیک ہے، تابعی ہیں، اور ان کے زمانے میں صحابہ کرام چلے گئے تھے اس دنیا سے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کیسے درست رہیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کی حیثیت ہمارے نزدیک نمک کی طرح تھی، تو اب نمک تو چلا گیا۔ چلیے، رواہ فی شرح السنہ، جب مطلقاً حسن ہو تو کیا کون مراد ہوتے ہیں؟ حضرت حسن بصری۔ عبداللہ ابن بریدہ تھا عن ابیہ، حضرت عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، میرے صحابہ میں سے کوئی بھی کسی زمین میں نہیں مرتا مگر یہ کہ وہ اٹھایا جاتا ہے قائد بنا کر، رہنما بنا کر، لیڈر بنا کر اور نور بنا کر، ان کے لیے، کن کے لیے؟ اس زمین والوں کے لیے قیامت کے دن۔ اب ترجمہ دیکھیں، میرا کوئی بھی صحابی، میرے اصحاب میں سے، میرے صحابہ میں سے جو بھی جس زمین میں وفات پائے گا
تو اس زمین والوں کے لیے قیامت کے دن قائد، رہنما اور نور بنا کر اٹھایا جائے گا۔ میرا جو بھی صحابی جس زمین پر وفات پا جائے تو اس زمین والوں کے لیے قیامت کے دن قائد اور رہنما بنا کر، نور بنا کر اٹھایا جائے گا۔ مطلب کیا ہوگا؟ یعنی جس صحابی کی جہاں پہ وفات ہو گئی تو اس پورے روئے زمین والوں کے لیے قیامت کے دن یہ لیڈر بن کر اٹھائے جائیں گے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں کس صحابی کی وفات ہوئی ہے؟ حضرت مالک بن دینار کی، کیرلا میں۔ تو قیامت کے دن جب یہاں پہ لوگ یہاں سے مسلمان اٹھائے جائیں گے تو پورے مسلمانوں کی رہنمائی اور پورے مسلمانوں کا لیڈر کون بنیں گے؟ حضرت مالک بن دینار بنیں گے۔ اسی طرح جہاں پر جیسے معاملہ پیش آئے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب وذکر حدیث ابن مسعود، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث بیان کی گئی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ لا یبلغنی یا لا یبلغنی احد، یہ حدیث بیان کی گئی ہے حفظ اللسان کے باب میں۔ الفصل الثالث عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کو، میرے صحابہ کو گالی دیں، فقولوا تو تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری برائی پر اللہ کی لعنت، تمہاری برائی پر اللہ کی لعنت۔ دیکھیں یہاں پہ صحابہ کرام کا مقام مرتبہ کتنا زیادہ ہے۔ لعنت اللہ کی جانب منسوب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت بھیجے تو مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا، بندہ اگر لعنت کرے تو مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کرنے کی دعا کرنا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ لعنت کسی معین شخص پر نہیں بھیج سکتا، بندے کو جائز نہیں ہے۔ ہاں مطلقاً بھیجے، کوئی صفت پر بھیجے تو درست ہے۔ مثال کے طور پر زید پر لعنت جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، خالد پر لعنت جائز نہیں ہوگا۔ ہاں یوں کہیں زانی پر لعنت، چوروں پر لعنت تو درست ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ کیا کہا؟ لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری برائی پر اللہ کی لعنت، یہ نہیں کہا تم پر اللہ کی لعنت، ورنہ پھر متعین ہو جاتی ہے۔ بات میں آ گئی؟ شرن یہ اس میں تفضیل بھی ہو سکتا ہے، تو مطلب یہ بھی ہوگا کہ تم میں جو سب سے برا ہے اس پر لعنت، تو یہ بھی متعین نہیں، غیر متعین طور پر بیان کیا گیا۔ اچھا، وعن ابن عمر قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، حضرت عمر بن خطاب، وعن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعد اپنے اصحاب کے اختلاف کے بارے میں اپنے رب سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، میرے اصحاب آپس میں اختلاف کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا۔ فأوحى الیک یا محمد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی کہ اے محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان میں ستارے کی طرح ہیں، یعنی جس طرح آسمان میں ستارے کا مرتبہ ہے وہی مرتبہ میرے نزدیک آپ کے اصحاب کا ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، بعضھا اقوی من بعض، بعض ستارے بعض سے زیادہ قوی ہیں، بعض ستارے کے اندر زیادہ روشنی ہے، بعض کے اندر کم روشنی ہے۔ ولکل نور، اور ہر ستارے کے لیے نور ہے، ہر ستارے کے پاس روشنی ہے، تو اسی طرح آپ کے ہر صحابی کے اندر کیا ہے؟ نور اور روشنی، آپ کا نور ہدایت ہے۔ تو جو بھی ہو، اچھا دیکھیے، فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافهم فهو عندي علی ھدی، اب یہ دیکھ لیجئے، جو کوئی انسان کسی بھی ستارے کی اگر پیروی کرتا ہے، کسی بھی ستارے کے ذریعے سے راستہ تلاش کرتا ہے تو راستہ پا جاتا ہے، چاہے زیادہ نور والا روشنی ستارہ ہو یا کم روشنی والا ستارہ ہو، راستہ پا جاتا ہے۔ اسی طرح جس صحابی کی کوئی انسان پیروی کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ راستے پر ہوگا۔ یہ اختلاف کیسا ہوگا؟ اختلاف اجتہادی ہوگا، اجتہادی اختلاف ہوگا۔ یہ اختلاف بعد والے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ فمن اخذ بشیء، تو جس نے کسی چیز کو بھی اختیار کر لیا ان میں سے جن پر وہ ہیں، یعنی من اختلاف ہی، ان کا اختلاف، یعنی تو جو شخص ان کے کسی بھی اختلاف کو عمل کر لیا، کسی بھی اختلاف کو پکڑ لیا، فهو عندي علی ھدی، تو وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔ جس اختلاف پر بھی عمل کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، راہ پر ہوگا۔ قال، راوی کہتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی پیروی کرو گے راہ پا جاؤ گے۔ بس میں آ گئی، رواہ زرین۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ حنفیہ کے درمیان، ائمہ شافعیہ کے درمیان کیا ہو گیا؟ اختلاف ہوا،
کیوں اختلاف ہوا؟ کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے زیادہ تر مسائل حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کیے، ٹھیک ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر مسائل حضرت عبداللہ بن عباس کے مسائل کو اختیار کیا۔ تو صحابہ کے درمیان اختلاف، اس کی وجہ سے امت میں بھی اختلاف مسائل میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی نقصان نہیں، جس کی بھی پیروی کرے گا بندہ رایاب ہو جائے گا۔ یہاں پہ اختلاف سے مراد کیا ہے؟ اجتہادی اختلاف، ٹھیک ہے، نہیں اور پڑھنا نہیں۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان کو زندگی بچانے کے لیے کیا چاہیے؟ کشتی کی بھی ضرورت چاہیے اور ستارے کی بھی ضرورت چاہیے۔ اگر کشتی میں سوار ہو جائے تو ستارے کی اس سے مدد نہ لے تو کشتی بھٹک جائے گی، ٹھیک ہے، اور صرف ستارے سے روشنی حاصل کرے، کشتی پر سوار نہ ہو تو ڈوب جائے گا۔ تو اہل بیت کی بھی تعظیم ضروری ہے اور صحابہ کرام کی بھی تعظیم ضروری ہے۔